دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر جس چہرے پر پڑی تھی وہ ساکت رہ گئی تھی۔ وائٹ شرٹ جس کی سلیوز فولڈ تھی، بلیک فیڈڈ جینز، پیروں میں کیمل کلرڈ چیلسی کے شوز، بائیں ہاتھ میں سلور اسٹائلش گھڑی۔ عام دنوں سے ہٹ کر بالوں کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ آج معمول سے زیادہ دلکش، زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ کئی لمحے وہ اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گئی تھی۔ سامنے کھڑے بندے نے آج اسے دنیا بلائی تھی۔ موبائل کان پر لگائے وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ منہا کی آنکھوں میں اس کا عکس دھندلایا تھا۔ وہ مسرور سی سیڑھیاں اترتی باہر لان تک آئی تھی۔ سامنے ہی ہیرا اور ارنب کو کھڑے دیکھا اس کے چہرے پر مایوسی چھائی تھی۔ وہ دونوں والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی تھی۔ لیلا افتخار نیپال میں اپنا منہ ٹھیک کیا تھا۔ "یو آر لوکنگ گارجیس لیلا"۔ ارنب کے بولنے پر ہیرا نے تصدیق میں گردن ہلائی تھی۔ بالوں کے کرلز کو چھو کر وہ ناز سے مسکرائی تھی۔ "ہاں ٹھیک ہے، میں کچھ دیر میں تمہیں بتاتا ہوں"۔ وہ کسی سے بولا تھا، خود پر اس کی حیرت بھری نظریں وہ محسوس کر چکا تھا۔ "کیا یہ برتھ ڈے پر جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ تو یہ ادھر کیوں؟" وہ ایک پل کے لیے بھی اس کے وجود سے نظریں ہٹا نہیں پائی تھی، لیکن لاتعداد سوچیں اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ اوکے، اس نے موبائل کان سے ہٹا کر جیب میں رکھتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ایک دم نظریں جھکا کر وہ سامنے سے ہٹی تھی۔ "میں سمجھا اندر ہی نہیں آنے دو گی"۔ وہ شرارت سے کہتا اندر آیا تھا۔ "کون آیا ہے منہا؟" ثمینہ کمرے سے برآمد ہوئی تو وہ جلدی سے رخ موڑتی اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگی تھی۔ تبھی ثمینہ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ "میرا بچہ"۔ انہوں نے دونوں بازو وا کیے تھے۔ سلام کر کے ان کے گلے لگتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح ان کی پیشانی چومی تھی۔ "وعلیکم السلام، جیتے رہو"۔ "اللہ نظرِ بد سے بچائے"۔ ان سے ایک کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی گئی تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ "مجھے کس کی نظر لگنی ہے آنی"۔ اسے دیکھتا شرارت سے پوچھ رہا تھا، لیکن اس سے مسکرایا بھی نہیں گیا تھا۔ "اللہ میرے سب بچوں کو اپنے امان میں رکھے، آمین"۔ وہ محبت سے بولی تھی۔ "منہا کا کل ٹیسٹ ہے آنی، اور صبح میں بزی تھا، تیاری پوری نہیں ہوئی تھی"۔ وہ ٹیبل پر پڑا اس کے رجسٹر اٹھاتا صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ "کتنا کر لیا"۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ وہ چپ چاپ اس سے کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھی تھی۔ "کھانا تو کھاؤ گے نا بیٹا، میں روٹیاں ڈال لوں"۔ ثمینہ کچن کی طرف بڑھی تھی۔ "نہیں اماں، یہ کھانا نہیں کھائیں گے"۔ وہ اچانک بول پڑی تھی۔ عمر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ثمینہ رکی تھی۔ "اماں، انہیں دعوت میں جانا ہے"۔ اس کی بات پر ہلکی سی مسکان نے عمر کے لبوں کو چھوا تھا۔ اس نے ثمینہ کی طرف دیکھا تھا۔ "جی انی، کھانا میں ضرور کھاؤں گا"۔ وہ فرما برداری سے بولا تھا۔ اس کی بات پر ثمینہ محبت سے اسپاٹ میں سر ہلاتی کچن میں چلی گئی تھی۔ "لیکن آپ نے تو برتھ ڈے میں جانا ہے نا"۔ آواز پر عمر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کے لہجے میں ہفکی محسوس کر کے اس نے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ "میرے لیے تمہارا ٹیسٹ زیادہ اہم ہے"۔ اس نے رجسٹر کھولا تھا۔ "سنجیدہ لہجہ، تو کیا آپ برتھ ڈے میں نہیں جائیں گے"۔ وہ نروٹھے پن سے پوچھ رہی تھی۔ "پہلے ہم پڑھ لیں"۔ اس کی حالت پر اندر ہی اندر محظوظ ہوتا بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ "یہاں تک ہو چکا تھا نا"۔ عمر نے ایک صفحہ کھولا تھا۔ "مطلب آپ جائیں گے"۔ آواز میں بے چینی تھی۔ "بالکل جاؤں گا"۔ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ مہر کر کے پین رجسٹر پر رکھ کر عمر نے اسے دیکھا تھا۔ منہا نے ہفکی سے لب بیچے تھے۔ "تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں"۔ وہ ضدی بڑی ہفکی سے پوچھ رہی تھی۔ اس بار وہ اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ "میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ لیلا نے مجھے انوائٹ کیا ہے"۔ "منہا اور میرے نزدیک کوئی آپ کو عزت سے بلا رہا ہو تو اسے منع کرنا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے"۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ "چند لمحے اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا تھا تو آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا"۔ "کیا یہ ایٹیکیٹس کے اگینسٹ نہیں ہے"۔ اس کی ہفکی میں اضافہ ہوا تھا۔ "آپ کی آواز میں نمی تھی"۔ "میں ایٹیکیٹس کا خیال تب تک رکھتا ہوں جب تک میرے اپنے پرسنل افیئرز ڈسٹرب نہ ہوں"۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ منہا نے اپنی نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ "میرے لیے اس انویٹیشن سے پہلے تمہارا ٹیسٹ ہے"۔
وہ رجسٹر دیکھنے لگا تب ہنا کی آنکھوں کی نمی میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ اور اسی لیے میں یہاں ہوں۔ اس نے پاس پڑی بک اٹھائی تھی، وہ اس کا مار رکھ رہا تھا۔ دو آنسو پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر آ ٹھہرے تھے۔ اور رہی بات کھانے کی تو آنے کے لیے ایٹیکیٹس اور پرسنل افیئرز دونوں ہی کو سائڈ پر رکھ سکتا ہوں میں۔ وہ مسکرایا تھا، وہ بھی مسکرائی تھی۔ بھیگی مسکان عمر نے ان آنسو کو اپنے بوروں پر چننے تھے۔ لیلا کیٹ کٹے گا یا ہم ایسے ہی بغیر کھائے پیے چلے جائیں؟ رضا اس کے پاس آیا تھا، وہ جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی۔ غصے سے رضا کو دیکھا تھا۔ رضا نے وسیم کو آنکھ ماری تھی۔ جسٹ شٹ اپ رضا، وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ سب ہی وجہ جانتے تھے، 10 بج رہے تھے اور ابھی تک وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے لیلا کو میسج کر کے ایک ایمرجنسی کا کہہ دیا تھا۔ ارسلان کو آئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ 5 بار ارسلان سے پوچھ چکی تھی، وہ بس ابھی آ رہا ہے۔ دل ہی دل میں عمر کو گالوں سے نوازتے ہوئے بظاہر لیلا کو سکون سے جواب دے رہا تھا۔ لیلا نے پارٹی کو شاندار بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ابھی 20 منٹ پہلے ایک مشہور بینڈ بھی پہنچ چکا تھا۔ فوٹوگرافر دڑا دڑ تصویریں کھینچ رہا تھا۔ اب انتظار تھا تو بس اس اہم شخصیت کا جس کے لیے یہ پارٹی رکھی گئی تھی۔ وہ پارٹی میں آیا تو 10:15 بج چکے تھے۔ سب لوگ کنسرٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب سے پہلے نظر اس پر لیلا کی ہی پڑی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ ارسلان نے ایک نظر لیلا کو دیکھا تھا، پھر سر کو دائیں بائیں ہلاتا وہ بھی اس کے پیچھے اٹھا تھا۔ کہاں تھے تم عمر؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری لیلا، مجھے ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ گیا تھا، اس نے معذرتی انداز میں کہتے ہوئے رنگ برنگی پھولوں کا بکے لیلا کی طرف بڑھایا تھا۔ بکے دے کر لیلا کا سارا غصہ جاگ بن کر اڑا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر دل فریب مسکان سجاتے ہوئے عمر کے ہاتھ سے بکے لیا تھا۔ تھینک یو عمر، وہ چمکتی آنکھوں سے بولی تھی۔ کمینہ ایک نظر بکے کو دے کر ارسلان اسے گھٹتے ہوئے زیر لب بولا تھا۔ لیلا نے نظر بڑھ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں نے پلٹنے سے انکار کیا تھا۔ عمر بھائی آج تو آپ کمال لگ رہے ہیں۔ وسیم کے بولنے پر وہ سر کو ہم دیتا مسکرایا تھا۔ لیلا کے دل نے گواہی دی تھی۔ لیلا انم کے بلانے پر وہ ایکسکیوز کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وسیم بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنا اچھا لگنے کی؟ کمینہ نہ ہو تو۔ ارسلان دانت پیستا کر آیا تھا۔ چلو تمہیں ٹھنڈا پلاؤں کچھ۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتا آگے بڑھا تھا۔ آہت کا اپنے دوستوں کے ساتھ اچانک پلان بن گیا تھا۔ عمر نے لیلا تک اس کی معذرت پہنچا دی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس نے کیک کاٹا تھا۔ کیک کا پیس اپنے دائیں بائیں کھڑی انم اور ہیرا کو کھلانے کے بعد پلیٹ میں ایک اور پیس ڈال کر وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے ہاتھ میں تھاما کیک عمر کے منہ میں ڈالنا چاہا تھا۔ تھینک یو، چہرے کو پیچھے کرتے ہوئے عمر نے اس کے ہاتھ سے کیک لے لیا تھا۔ لیلا بامشکل مسکرائی تھی۔ بھائی ہمیں بھی کھلاؤ، رضا نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھینی تھی۔ آرام سے میرا ڈریس خراب کرو گے؟ وہ چیختی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ عمر نے کیک کا پیس ٹیبل پر پڑے پلیٹ میں ڈالا تھا، پھر ٹیشو سے ہاتھ صاف کیا تھا۔ ارسلان اس کی حرکت کو نوٹس کرتا مسکرایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا لگ گیا تھا۔ تم کھا نہیں رہے عمر؟ وہ کرسی پر بیٹھا ارسلان سے بات کر رہا تھا جب لیلا سب سے پوچھتی اس کے پاس آئی تھی۔ سوری لیلا، مجھے اپنے گیسٹ کے ساتھ ڈنر کرنا پڑا، وہ معذرت کرتا بولا۔ لیلا کے چہرے کے تاثرات ایک دم بگڑے تھے۔ تم میری طرف سے مدعو تھے کیا نہیں تھے؟ وہ تیکھے چتون سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل، اسی لیے میں یہاں ہوں۔ وہ بھی اسی سنجیدگی سے رسمی سا مسکرایا تھا۔ کچھ لمحے اسے دیکھتی ہوئے نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میری آنکھوں نے چنا ہے تجھ کو دنیا دے کر کس کا چہرہ، میں اب بھی آیا۔ ارسلان نے کھانے سے فارغ ہو کر ٹیبل پر پڑا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے سر ہلایا تھا۔ وہ پوری طرح غزل میں مصروف تھا۔ ذہن کے پردوں میں وہ معصوم سا چہرہ تھا۔ کس کا چہرہ؟ اب میں دیکھوں؟ تیرا چہرہ دیکھا، اسے پتہ بھی نہ چلا وہ زیر لب غزل گنگنا رہا تھا۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ لاشعوری طور پر اس نے قدر گما کر دیکھا تھا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی لیلا افتخار اسے دیکھنے میں مگن تھی۔
نظریں ملنے پر وہ دل فریبی سے مسکرائی تھی۔ وہ سر سے نظریں ہٹا کیا تھا، وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے بالکل پاس والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں نے چنا ہے تجھ کو دنیا دیکھ کر۔ ایک نظر سنگر کو دیکھ کر اس نے گنگناتے ہوئے عمر کو دیکھا تھا۔ یہ غزل مجھے ہمیشہ ایک ٹرانس میں لے جاتی ہے، وہ اسے دیکھتی کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی نظریں دیکھنے کا انداز لیلا افتخار آج زندگی میں پہلی بار عمر کو عجیب سا محسوس کروا رہی تھی۔ وہ غیر آرام دہ ہوا تھا۔ تبھی ملازمہ ہاتھ میں ریڈ روز کا خوبصورت بوکے لیے اس کی طرف آئی تھی۔ ملازمہ کے پیچھے ارسلان بھی تھا۔ بی بی جی، یہ کسی نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں۔ وہ چونکی تھی، ایک دم ٹرانس ٹوٹا تھا۔ کس نے؟ ایک نظر عمر کو دیکھ کر وہ ناگواری دبا کر پوچھ رہی تھی۔ وہ بکے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بکے کا خوبصورت انداز ظاہر کر رہا تھا کہ بیچنے والے نے کسی بہت ہی خاص کے لیے بھیجا ہے۔ پتہ نہیں جی۔ ملازمہ نے بکے اس کی طرف بڑھایا تھا، جس پر لگے چھوٹے سے خوبصورت کارڈ پر فار سم ون ویری اسپیشل کے الفاظ جگمگا رہے تھے، جو کہ عمر، ارسلان اور لیلا تینوں کی ہی نظروں نے بڑے آرام سے پڑھے تھے۔ واؤ، کتنا خوبصورت بکے ہے۔ ہیرا کی نظر جیسے بکے پر پڑی تو وہ ان کے پاس آتی مبہوت انداز میں پھولوں کو ہلکے سے چھوتی بولی، ہاں کس نے بھیجے ہیں لیلا؟ انم نے پوچھا تھا۔ ایکسکیوز می۔ وہ تیزی سے بکے اٹھاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ہیرا نے انم کو دیکھا کندھے اچکائے تھے۔ تیرا پیار ہے جیسا، ہاں تیرا پیار ہے جیسا۔ وہ ارسلان کے گھورتی نظروں کو نظر انداز کرتا دوبارہ غزل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میں کل تم سے مل تو رہی ہوں، وہ بکے کو ناک سے چھوتی بولی۔ انتظار، یہ انتظار ہی تو نہیں ہوتا مجھ سے لیلا، وہ سر مستی سے بولا تھا۔ وہ کہہ کر لگا گئی تھی، اب بھی تو تمہیں انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ میرے گیسٹ بیٹھے ہیں، کل ملتے ہیں، اب آئے۔ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ کال کاٹ گئی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے بکے کو بیڈ پر پھینکا تھا۔ عدیل ہمدانی، میری منظر تم نہیں، عمر ابراہیم ہے، زیر لب بولتی ہوئی وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ اسما فار دی بکے، وہ موبائل کان سے لگاتے سامنے سے چلتی آ رہی تھی۔ عمر ایک نظر اسے دیکھ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی سب کے پاس آئی تھی۔ چل رہے ہو کیا؟ ارسلان نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں ضرور مام نے بتایا ہوگا، اوکے میں ضرور آؤں گی، میری مڈ ختم ہو جائے۔ بکے بہت ہی پیارا ہے اسما، تمہیں میری پسند کا پتہ ہے، ریڈ روز۔ وہ کن اکیوں سے عمر کو دیکھتی بولی، جو کہ اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ اوکے بائے۔ موبائل کان سے ہٹا کر وہ ان سب کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ سب ہی جانے کو تیار ہوئے تھے۔ انہیں دروازے تک سے آپ کرتی وہ ملازم کو ہدایت دیتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سامنے ہی دونوں بکوں کے ساتھ بہت سارے گفٹ پڑے ہوئے تھے۔ عدیل ہمدانی کے لال گلاب عمر ابراہیم کے رنگ برنگی پھولوں کو مات دے رہے تھے، لیکن اس نے آگے بڑھ کر لال گلاب کا وہ خوبصورت بکے لاپرواہی سے کرسی پر پھینکا تھا۔ پھر دوسرا بکے اٹھا کر وہ ایک ایک پھول فلاور واس میں ڈالنے لگی تھی۔ اگلے ہفتے سے ان سب کے مڈ ٹرم شروع ہوئے تھے۔ عمر روز اسے گھر پر آگے بڑھا رہا تھا۔ آخر کبھی ہوتا کبھی نہیں، ویسے بھی وہ عمر کی طرح ذہین تھا، اسے ٹیوشنز کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑی تھی۔ کبھی کہیں مشکل پڑتی بھی تھی تو عمر دیکھ لیتا تھا۔ مڈ ٹرمز ختم ہوتے ہی ارسلان نے اپنے فارم ہاؤس میں ان سب کو پورا اتوار گزارنے کی دعوت دی تھی، جس میں لیلا، انم، ہیرا، وسیم، رضا اور کلاس کے کچھ اور اسٹوڈنٹ شامل تھے۔ عمر اور احد تو لازمی تھے، پر وہ اس کو بھی دعوت دے چکا تھا۔ وہ لیلا کی وجہ سے جانے سے انکاری تھی۔ یار وہ اتنے پیار سے بلا رہے ہیں۔ احد چپس منہ میں رکھتا کوک کا سپ لیتے بولا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے کھانسی ہوئی تھی۔ تمہارا گلا خراب ہے اور تم یہ علم غلم کھا رہی ہو۔ اس کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک چھین کر چیخی تھی۔ آس پاس کے اسٹوڈنٹ نے رک کر اس کو دیکھا تھا۔ آرام سے لڑکی، بہرا نہیں ہوں۔ وہ بیزار سا بینچ پر ٹیک لگاتا بولا، طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی اس کی۔ تم لیلا کی وجہ سے نہیں جا رہی ہو؟ وہ اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں، میں ڈرتی ہوں اس سے؟ اس نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ نہیں ڈرتی نہیں ہوں، پر جب وہ بایان سے بات کرتی ہے یا ان کو دیکھ بھی لیتی ہے تو تمہاری آنکھیں جس طرح بایان کو گھورتی ہیں نا، بیچارے بایان گھبرا جاتے ہیں۔ وہ پاس پڑی کولڈ ڈرنک پھر سے اٹھا کر پینے لگا، جو کہ لیلا کا نام سنتے ہی اس نے وہیں پٹخ دی تھی۔ کوئی بیچارے نہیں ہیں ہم تمہارے بایان، سارا وقت تو اس کو پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔
وہ پوری کی پوری اس کی طرف گھومتی چڑ کر بولی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک دیکھ کر گوڑی سے نوازتے ہوئے پھر سے چھین گئی تھی۔ احد کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پاگل لڑکی، تو لیلا کو بالکل چانس نہ دو نا۔ چلی جاؤ فارم ہاؤس، نظر رکھنا اپنے شوہر نامدار پر۔ وہ چپس منہ میں رکھتا مزے سے بولا تھا۔ ان پر کیوں؟ وہ اس کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ چھینتی بے ساختہ اسے گھور کر بولی تھی۔ احد نے بمشکل اپنا کہکا روکا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ آج جمعہ تھا، اتوار کی صبح جانا تھا اور عصر کے وقت واپسی تھی۔ سب نے اپنی اپنی گاڑیوں پر جانا تھا۔ احد آواز پر دونوں نے گھوم کر دیکھا تو ان کی کلاس فیلو زینب تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ مجھے ابھی فیضان نے بتایا۔ زینب کے لہجے سے چھلکتی فکر پر منہا نے احد کو گھورا تھا۔ اب تو کافی بہتر ہے۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے اسے پھر کھانسی ہوئی تھی۔ جی بہت بہتر احد، اب تو ہم لوگ بس گھر ہی جا رہے تھے ابھی۔ اٹھو احد، وہ زینب کو جواب دیتی کھڑی ہوئی تھی، البتہ نظریں ابھی بھی احد کو گھور رہی تھی۔ ارے اس کنڈیشن میں احد ڈرائیو کیسے کرے گا؟ زینب نے پریشانی سے احد کو دیکھا تھا، تبھی منہا کا موبائل بجا تھا۔ میں ٹھیک ہوں زینب، وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ جی ہم لوگ بس آ رہے ہیں، یہ جملہ کہہ کر اس نے کال کاٹی تھی۔ چلیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی زینب، ہمارا ڈرائیور آ گیا۔ وہ زینب کو دیکھ کر خوش اخلاقی سے گویا ہوئی تھی۔ کیا ایک منٹ؟ وہ اچھل کر کھڑا ہوا تھا۔ تم نے زبیر کو بلوایا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے نہیں، انہوں نے۔ اب چلو، وہ اسے بازو سے کھینچتی ہوئی بولی۔ اوکے احد، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ زینب اللہ حافظ کہتی پلٹ گئی تھی۔ احد نے جواباً اسے اللہ حافظ کہہ کر منہا کو گھورا تھا، جو پہلے ہی اسے گھور رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ وہ جاتی ہوئی زینب پر نگاہ ڈالتی پوچھ رہی تھی۔ حال ہی تو پوچھ رہی تھی تمہارے بھائی کا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اترا کر بولا تھا۔ سب سمجھ رہی ہوں میں۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ پہلے تو تم میری بات کا جواب دو۔ اس نے بھی اسی انداز میں دونوں ہاتھ کمر پر رکھے تھے۔ منہا کی ہنسی چھوٹی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کمر سے ہٹائے تھے۔ تمہیں میں اتنا بیمار لگ رہا ہوں کہ میں ڈرائیو بھی نہیں کر سکوں گا۔ احد کی حیرانی اب ناراضگی میں بدلنے لگی تھی، لیکن کھانسی نے پھر اپنا کام دکھایا تھا۔ مجھ سے بات کرو، پیچھے سے آتی آواز پر دونوں چونکے تھے۔ بایان یار، بائک کو دیکھ کر اس کا چہرہ غبارے سے نکلی ہوا جیسا ہوا تھا۔ منہا نے بے ساختہ آئی ہنسی کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ چلو زبیر انتظار کر رہا ہے تم دونوں کا۔ پہلے منہا کو ڈرائیو کرنا وہ اسے ہدایت دیتا بولا۔ بایان یونی میں میری ذرا سی عزت ہے اور آپ دونوں اس کا کچومر کرنے پر تلے ہیں۔ میں خود ڈرائیو کر سکتا ہوں بایان، وہ جنگلا کا بولا تھا۔ زبیر کو بلانے پر وہ از حد ناراض ہوا تھا۔ مجھے پتا، لیکن تم آج ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ یہ پکڑو۔ عمر نے بینچ پر پڑا اس کا بیگ اسے تھمانا چاہا تھا۔ میں تو بیمار ہوں نا، ڈرائیو بھی نہیں کر سکتا، وہ نروٹھے پن سے کہہ کر دونوں ہاتھ جاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ عمر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ آج ہفتہ تھا، آج احد یونیورسٹی نہیں جا رہا تھا۔ عمر نے اسے کال کر کے پک کرنے کو پوچھا تھا، لیکن وہ احد کے نہ آنے کا بہانہ کر گئی تھی۔ وہ ابھی رات کے 11 بجتے تھے۔ وہ الماری سے سردی کل پہننے والے کپڑے سوچ رہی تھی۔ ایک ڈنگ کی فراق ہاتھ لگی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ساتھ میں جینس وہ پہلے ہی نکال چکی تھی۔ جب اس کا موبائل بجا تھا، احد تھا۔ وہ موبائل کان سے لگاتے باہر آ گئی تھی۔ احد کی طبیعت کچھ اور خراب ہوئی تھی۔ اب تو کھانسی کے ساتھ زکام اور ہلکا ہلکا بخار بھی ہو رہا تھا۔ میری بات سن لو، ہم دونوں نہیں جا رہے بس، اس نے ڈپٹ کر کہا تھا۔ میں تو جاؤں گا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو ارسل بائی کے فارم ہاؤس نہ جائے۔ آواز زکام کے باعث باری باری سی تھی۔ جب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم نے کولڈ ڈرنک کیوں پی احد؟ دیکھو ہو گئے نا بیمار اب۔ اس کی آواز سے جھلکتی پریشانی پر وہ مسکرایا تھا۔ ارے یار، ذرا سا نزلہ زکام ہے، ٹھیک ہوں میں، وہ اسے بہلاتا بولا تھا۔ تم نے میڈیسن لی ہے نا؟ فکر مندی سے پوچھا گیا تھا۔ جی ملکہ عالیہ، اب آپ کی اجازت ہو تو میں سو جاؤں، وہ ہلکی آواز میں بولا تھا۔ اچھا آرام کرو۔ فون رکھ کر وہ اپنے ہاتھ میں تھامی کی چین دیکھنے لگی، سلور کلر کی چین جس پر ڈرائیو سیف بیکاز یو مین دا ورلڈ ٹو می لکھا تھا، اور ساتھ میں ایک دل بنا ہوا تھا جو کہ اس نے 2 دن پہلے آن لائن آرڈر کی تھی اور آج گھر کے پتے پر موصول ہوئی تھی۔ اب اسی سوچ میں تھی کہ وہ یہ اس تک کیسے پہنچائے گی۔ احد کو وہ دینا نہیں چاہتی اور احد سے دینے کی ہمت نہیں تھی اور خود سے دینے کی ہمت نہیں تھی۔
اس نے اسی وقت گولڈن چمکتے گفٹ پیپر میں پیک کر کے اپنے کل لے جانے والے بیگ میں رکھی تھی۔ 2 دن بعد اس کا برتھ ڈے تھا۔ کل گاڑی کی سیٹ کے نیچے رکھ دوں گی، وہ مطمئن ہو کر سونے چل دی تھی۔ صبح 6:15 وہ دونوں حاضر تھے۔ وہ ٹیرس پر بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ آہنی کیسی ہے؟ وہ حسب عادت ان کی پیشانی چوم کر بولا تھا۔ الحمدللہ۔ ارے یہ احد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ احد جو آتے ہی صوفے پر آنکھیں باندھ کر کے بیٹھ گیا تھا، ایک دم سے آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا تھا۔ اما بس ہلکا سا نزلہ زکام ہے۔ وہ انہیں دیکھا مسکراتے ہوئے بولا تھا، بیٹا یہ ہلکا لگتا ہے پر ہوتا نہیں ہے، آنکھیں دیکھو اپنی۔ وہ اس کی آدھا کھلی آنکھوں کو دیکھ کر بولی۔ اوپر سے اس کی باری آواز سے پریشان ہو کر اس کے پاس آ بیٹھی تھی، پھر اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا تھا۔ اماں میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنی پیشانی پر رکھا ان کے ہاتھ کو تھام کر بولا، حالت دیکھو اس کی، آرام کرو گھر پر بیٹا۔ پہلا جملہ عمر کو دیکھ کر کہا، پھر اس کی طرف مڑی تھی۔ وہ بھائی کو اشارہ کر گیا جو سنگل صوفے پر بیٹھا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھا ہنس پڑا، فوراً بولا، پریشان نہ ہو آنی، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ وہ سمینا کو دیکھا بولا تھا۔ احسن اور رانا نے بھی اسے روکنا چاہا تھا، وہاں بھی احد نے بھائی کو آگے کیا تھا اور عمر اس کی ضد کے آگے اس شرط پر مانا تھا کہ وہ وہاں بھی آرام کرے گا۔ تبھی وہ وہاں آئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مشترکہ سلام کیا تھا۔ جواب مشترکہ آیا تھا، واو مینو یو آر لکنگ کول۔ احد نے اسے دیکھ کے بے سادہ کہا تھا۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دی اور عمر سوچ رہا تھا کیا وہ اس نئے روپ میں اچھی لگ رہی تھی یا ریڈ کلر اس پر سوٹ کر رہا ہے۔ وہ فیصلہ نہ کر پایا۔ ریڈ چکن کا گھٹنوں سے 1 انچ اونچا فراک 3/4 سلیوز، فراک کے نیچے استر تھا، سلیوز کا استر کوہنی سے 1 انچ نیچا تھا۔ یہ فراک سمینا کے ماہرانہ ہاتھوں کا کمال تھا۔ ساتھ میں وائٹ جینز اور پیروں میں وائٹ اسنیکرز تھے۔ سر پر ریڈ دوپٹہ پہنا کہ وہ ریڈی تھی۔ تم ریڈی ہو تو چلے؟ عمر اسے دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ سر ہلا گئی تھی۔ آنی بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے، ہم لوگ انشاءاللہ عصر و مغرب کے درمیان آ جائیں گے۔ وہ سمینا کے ہاتھ تھام کر بولا تھا، خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ، اور ہاں آیت الکرسی پڑھتے جاؤ۔ انہوں نے تینوں کے پیشانی چوم کر آیت الکرسی اور مختلف دعاؤں کے ہزار میں رخصت کیا۔ حیدرآباد سے تھوڑا آگے تھا فارم ہاؤس۔ تقریباً 2 گھنٹے لگے۔ راستے میں اس نے کچھ فاصلے پر ارسلان کے والد کی کچھ زمینیں اور گاؤں تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی جبکہ احد پیچھے سیٹ پر چادر میں منہ چھپائے لیٹا تھا۔ عمر گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال رہا تھا جو چہرے پر بچوں سا اشتیاق لیے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ صبح کے حسین مناظر میں گم تھی۔ سورج نے اپنی تیزی اپنی پوری طرح نہیں پھیلائی تھی۔ کبھی کہیں کھیت کی ہریالی آ جاتی تو وہ اپنی آنکھوں کو پھیلا کر گردن موڑ کر دیکھتی۔ وہ سارے وقت میں اس کی نظروں کے حصار میں رہی تھی جب وہ اچانک اس کی طرف گھومی تھی۔ یہ کھیت کتنے اچھے ہوتے ہیں نا، میں نے آج تک کبھی کھیت نہیں دیکھا۔ وہ بائیں طرف نظر آتے کھیتوں کو دیکھا، اسے دیکھ کر بولی، ارسل کے اپنے کھیت ہیں، اس سے کہوں گا وہاں کا چکر بھی لگوائے۔ وہ اس کی طرف دیکھا مسکرایا تھا، اور وہاں ٹیوب ویل بھی ہوگا نا؟ اس نے اب پوری طرح اس کی طرف مڑ کر پوچھا، بالکل ہے۔ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو ایک نظر دیکھا بولا تھا۔ وہ اب کھل کر مسکرائی تھی۔ بھائیان پلیز ٹیپ آن کر دے، پیچھے چادر سے آواز آئی تھی۔ منہا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا پر وہ مکمل طور پر چادر میں چھپا ہوا تھا۔ عمر نے پلے کا بٹن ٹچ کیا تھا، پھر اچانک سے جو گانا بجا تھا اس پر پیچھے چادر میں چھپے وجود کا قہقہ بے ساختہ تھا، تمہیں دیکھیں میری آنکھیں، اس میں کیا میری خطا ہے؟ عمر بھی اپنی ہنسی نہ روک پایا تھا۔ گلوکارہ اپنی مدھر آواز کا جادو جھکا کر اس کو گاڑی سے چھلانگ لگانے پر آمادہ کر رہی تھی۔ تمہیں دیکھیں میری آنکھیں، اس میں کیا میری خطا ہے؟ حال کیا ہے میرے دل کا یہ تو بس مجھ کو پتہ ہے۔ اس نے حفاظت سے پہلے عمر کو دیکھا تھا جو وہ مشکل ہنسی روکے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے بعد پیچھے لیٹے وجود کو قتل کرنے کے ارادے سے دیکھا تھا۔ عمر نے اس کے گلابی پڑتے چہرے کو غور سے دیکھ کر ٹیپ آف کیا تھا۔ بھائیان میں بور ہو رہا ہوں، پلیز میوزک چلائیے، اب کی وہ چادر سے سر نکال کر بولا تھا۔ منہا نے پیچھے مڑ کر اسے گھورا تھا، نہیں پرامس، اس بار تمہاری پسند، وہ اب کے صلح والی انداز میں بولا تھا۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ صبح صبح گانے نہیں سننے نہیں چاہیے، گناہ ملتا ہے۔
وہ سنجیدگی سے کہتی کھڑکی تو مڑی تھی کیوں، اللہ تعالیٰ ٹائم دے کر گناہ دیتے ہیں کیا؟ پیچھے سے معصومیت سے پوچھا گیا۔ عمر ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہا تھا، اب کہ کوئی جواب دیے بغیر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ تقریباً 8:30 بجے وہ لوگ منزل مقصود پا پہنچے تھے۔ گاڑی حویلی نما فارم ہاؤس کے بڑے سے آنی گیٹ کو عبور کر کے سائڈ پر بنی پارکنگ میں رکی تھی۔ ان سے پہلے ہی وسیم، رضا، باقی 2 اور کلاس فیلو پیچھے پہنچے ہوئے تھے۔ ارسلان ان کو دیکھا فوراً سے آگے بڑھا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے عمر سے بھرپور طریقے سے گلے ملا، پھر پیچھے کی سیٹ سے اترتا احد کو دیکھا، ہنسا، مطلب کہ مریضوں کو بل لائے ہو۔ آگے بڑھ کر ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگایا تھا۔ آپ کی محبت ہے ارسلان بھائی، وہ بھی ہنس کر بولا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر مبہوت سی ہوتی شاندار فارم ہاؤس کو دیکھ رہی تھی۔ بڑا سا آنگن جس کے دائیں طرف بڑا سا استنبل دکھ رہا تھا اور بائیں طرف بڑا سا پلے گراؤنڈ تھا جس کو ایک ہی وقت میں کرکٹ، والی بال، بیس بال، کسی بھی کھیل کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پھر آگے شان سے 2 منزلہ رہائشی عمارت کھڑی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں یہاں دیکھ کر ارسلان اس کے پاس آ کر خوش دلی سے بولا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ تبھی پیچھے لیلا کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ انم، ہیرا، فضا اور لیلا گاڑی سے آگے پیچھے اتری تھی۔ ہائی گائز، وہ چاروں ان لوگوں کے قریب آئی تھی۔ لائٹ بلو شرٹ، ٹاپ شارٹ شولڈر ہول سلیوز جس کی وجہ سے سلیوز نہ ہونے کے برابر تھی، بلو جینز جو کہ ٹہنوں سے فولڈ تھی، پیروں میں بلو کانورس شوز اور بالوں میں بلیک گلاسز اٹکائے لیلا نے ایک تیز نظر سر سے پاؤں تک مہنگا بار ڈالی تھی۔ چلو اندر چلو، سب چائے والے چائے۔ ارسلان نے سب کو دیکھ کر کہا تھا سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، اس لیے موسم میں صبح کی ٹھنڈک برقرار تھی۔ میرے خیال میں پہلے زمینوں کا چکر لگا لیتے ہیں، سب ہی فریش ہیں۔ عمر نے ارسلان کو دیکھ کر کہا۔ سب ہی راضی ہوئے تھے۔ منہا کے دل کو انوکھی خوشی ہوئی تھی، وہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو اہمیت دیتا تھا۔ لیلا نے ایک بھرپور نظر عمر پر ڈالی تھی۔ بلو ڈینم کی شرٹ کے حسب عادت سلیوز کوہنیوں تک فولڈ کیے، بلو جینز سر کے بال حسب عادت ہوا سے ادھر ادھر اڑ کر اٹکلیاں کر رہے تھے جنہیں وہ بار بار دائیں ہاتھ سے اوپر کر رہا تھا۔ ہاں چلو، ارسلان آگے گیٹ کی طرف چلتے ہوئے بولا۔ 1 منٹ ارسلان، تمہارا کوئی ڈرائیور ہے اس وقت اویلیبل؟ وہ رک کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہے۔ اوئے حمید ادھر آ، لیکن یہ پاس میں ہی تو زمینیں ہیں، گاڑی کیوں؟ ارسلان نے حیرانی سے سوال کیا تھا۔ منہا اور احد بلکہ سبھی نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ لو حمید، یہ اس گاڑی کی چابی ہے، چھوٹے بھائی کو زمینوں پر لے جاؤ گاڑی میں، ہم لوگ بھی 5-7 منٹ میں آتے ہیں۔ وہ گاڑی کی چابی اسے دے کر احد کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ جب احد جھنجھلایا تھا، کیا بیان، دیٹس ناٹ فیئر۔ احد کا چہرہ بخار کی حدت سے تپا ہوا تھا۔ منہا نے حیرت سے عمر کو دیکھا تھا۔ اس شخص کو خود سے جڑے ہر رشتے سے محبت کرنی آتی تھی۔ ایوری تھنگ از فیئر، اب لو میری جان۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا بولا تھا۔ سب ہی کھل کر ہنس دیے تھے سوائے منہا کے، جس نے لب دبا کر اپنی عمر دی مسکراہٹ روکی تھی۔ وہ سب کچے راستے پر مستیاں کرتے جا رہے تھے۔ آس پاس گزرتے گاؤں کے مرد، عورتیں اور بچے ان شہر کے دیوانوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ارسلان اور عمر کے بیچ میں چلتی راستے میں آئی ہر چیز کے بارے میں پوچھتی جا رہی تھی، جس کا جواب زیادہ تر ارسلان ہی دے رہا تھا۔ چلتے چلتے 6-7 منٹ بعد وہ لوگ ارسلان کی زمینوں پر پہنچ چکے تھے۔ احد پہلے سے ہی پہنچا ہوا تھا، اب چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ یہاں صبح کے اس وقت بھی کچھ مرد اور خواتین کام میں مصروف تھے۔ عمر نے تھوڑا دور نظر آتے ٹیپ ویل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ رہا ٹیوب ویل، آؤ تمہیں دکھاؤں۔ لیکن وہاں لیلا وغیرہ کو جاتا دیکھ کر وہ رک گئی تھی، تو عمر نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اچھا ادھر آؤ۔ وہ اسے لیے کھیتوں کی طرف بڑھا تھا۔ منہا کے لیے سب کچھ انوکھا تھا۔ وہاں کام کرتی لڑکیاں، عورتیں، وہ سب کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ پاس ہی 3 لڑکیاں ان کو دیکھ کر آپس میں کوئی بات کرتے ہنس رہی تھی۔ وہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ تم لوگ کام کر رہے ہو؟ اس نے قریب جا کر پوچھا تھا، تو ان میں سے ایک لڑکی اثبات میں سر ہلا گئی تھی۔ آپ تو ڈیڈی بہت سونی ہو جی، ایک لڑکی اسے دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی۔ وہ ہنسی تھی۔ سونی تو تم تینوں بھی ہو، وہ جواباً بولی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی تھی۔ اور وہ تمہارا مرد ہے؟ ایک نے عمر کی طرف اشارہ کیا تھا جو وہاں کھڑے لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ عمر نے انہیں اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مرد؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔
تو وہ تینوں ہنسی تھی۔ سر کا سائیں جی، آپ کے کھلکھلا کر کہا گیا تھا۔ اس نے عمر کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے چمکا نظریں پھیری تھی، پھر انہیں دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عمر اس کی شرمیلی ہنسی دیکھ کر دور سے ہی صاف سمجھ کر مسکرایا تھا۔ وہ بھی بہت سوہنا ہے، ایک دوپٹے کو دانتوں میں پھنسا کر بولی تھی۔ اس کے انداز پر مہنا کو ہنسی آئی تھی۔ تمہارے بال ہیں؟ آپ کے دوسرا سوال پوچھا گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کا اب بھی کوئی بال ہوگا۔ دوسری اس کے نرم اور نازک سرابے کو دیکھ کر پہلی والی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی تھی۔ تینوں کہہ کر لگا کر ہنسی تھی۔ بال کیا؟ اس نے نرم سمجھی سے پوچھا۔ ادھی بال مطلب بچے، تمہارے بچے ہیں؟ ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں، دوسری نے سوال کر کے پھر اس کو غور سے دیکھا، اندازہ لگایا کہ تمہارا کوئی بار ہوگا۔ ایک بازو کا جھولا جھلاتی شرارت سے بولی تھی۔ اس نے بے احتیاط عمر کی طرف دیکھا تھا، جو مسکراتے ہوئے انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم کا سارا خون چہرے میں سمٹ آیا۔ اس کا سر بے احتیاط جھکا تھا جب بھی عمر نے اسے اشارہ کیا، لیکن وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ جاؤ، تمہارا مراز تمہیں بلا رہا ہے۔ ایک کے بولنے پر مہنا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ عمر نے مسکراتے ہوئے سر اور ہاتھوں کے اشارے سے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ ان تینوں کو الوداع کہتی وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے بغور اس کے دہکتے ہوئے چہرے کو دیکھا جو اب نیچے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر مہنا نے بے احتیاط اسے دیکھا تھا، ہونٹوں پر اپنی محسوس دلکش مسکراہٹ سجائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ایک پل کو رکا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ نظر چراتی ادھر ادھر دیکھتی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے بامشکل اپنا کہہ کر روکا تھا۔ آؤ، تمہیں ایک جگہ دکھاؤں۔ وہ اسے لیے آگے بڑھا تھا۔ مہنا نے دور سے دیکھا لیلا اور باقی لڑکیاں ٹیوب ویل میں پانی میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی کھیل رہی تھی۔ کچھ دور چل کر وہ اسے لوہے کے بڑے سے دروازے کی طرف لے آئے، جس کے دائیں بائیں پہلے 6-7 فٹ دیواریں تھیں، پھر وہ دروازہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی محسوس خوشبو نے اسے بتایا کہ وہ بڑا ہے۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ایک طرف لائن سے بھینسیں بندھی ہوئی تھیں، اس سے کچھ فاصلے پر گائیں تھیں، پھر تھوڑا دور ہٹ کر بکریاں۔ وہ اس سے لیے گائے بھینسوں کی طرف آیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی تھی۔ یہ مارتی تو نہیں ہے نا؟ وہ بے احتیاط اس کے پاس ہوتے ہوئے پوچھ بیٹھی تھی۔ تم نے ریڈ کلر پہنا ہے، ان کی کوئی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ وہ ڈر کر اس کا بازو پکڑ گئی تھی۔ ارے میں صرف مذاق کر رہا ہوں، وہ ہنسا تھا۔ ارے گڑیا کچھ نہیں کہتی، یہ آپ کے ارسلان نے بھی کہا تو اسے تھوڑی تسلی ہوئی تھی، لیکن ڈر ابھی بھی برقرار تھا۔ سنو، اللہ بخش، بوڑھی کہاں ہے؟ عمر یہاں آتا رہتا ہے، اس نے ایک بھینس کے بارے میں پوچھا۔ آتا وہ پورے دنوں سے ہے، کبھی بھی باہر ہو سکتا ہے، اس لیے اندر واڑے میں ہے، وہ سادگی سے بتا رہا تھا۔ وہ جو ابھی باڑ کا مطلب سمجھ کر آئی تھی، شرم سے ازار چہرے کے ساتھ بے ساختہ 2-3 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اس کی حفظ زدہ چہرے کو ایک نظر دے کر ارسلان کی طرف جھکا تھا۔ تمہارے گاؤں کے لوگ کچھ زیادہ ہی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہیں، اپنی بات کہہ کر وہ مڑا تھا، لیکن اگلے لمحے کے لیے شاید کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ ایک بھینس کا بچہ پوری قوت کے ساتھ بھاگتا مہنا کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ بے ساختہ چیختی اس سے لپٹی تھی، اس کی شرٹ کو آگے سے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنا سر اس کے سینے میں رکھتی وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ بچہ یو ٹرن لے کر کسی اور سمت چلا گیا تھا۔ اوئے پکڑو اسے، کس نے کھولا ہے اسے ایسے؟ ارسلان غصے سے اپنے آدمیوں پر چیخا تھا جو بچڑے کو اب قابو کر چکے تھے۔ آدھا سائیں رسی چھڑوا کر ماں کے پاس بھاگا تھا۔ وہ آدمی منمنایا تھا۔ باندھو اسے، وہ غصے سے بولا تھا۔ مہنا اسے پکڑ کر باندھ دیا ہے۔ وہ ہنوز ایسے ہی کھڑی تھی جب وہ سر جھکا کر اس سے بولا تھا۔ اس نے آواز پر سر اٹھایا تو آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی تھی۔ ڈرتے ڈرتے سر کو گھما کر اس کی طرف دیکھا جہاں وہ باندھا جا چکا تھا۔ اس کی شرٹ کو ابھی بھی دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ ریلیکس اپنی شرٹ پر رکھے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے کہا تو وہ اپنے ہاتھ ہٹا کر ایک قدم دور ہوئی تھی۔ عمر نے اپنی شرٹ کو شانوں سے درست کیا تھا۔ آئی ایم سوری گڑیا، کبھی کبھی ایسے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ارسلان نے قریب آ کر اس سے معذرت کی تھی۔ وہ ابھی تک گہرے سانس لے رہی تھی۔ یار تم اسے باہر لے جاؤ۔ ارسلان نے اس کی حالت دیکھا عمر سے کہا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں تھامے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ آپ نے کہا تھا یہ مارتی نہیں ہے، پیچھے مڑ کر بھینسوں کو دیکھتی حفکی سے بولی تھی۔ ہاں تو یار تمہیں مارا تو نہیں نا بیچارے نے؟ اس کے لہجے میں شرارت محسوس کر کے اس کی حفکی میں اضافہ ہوا تھا۔ مارنے میں کوئی کسر بھی تو نہیں چھوڑی تھی، ٹکر سے نہ مرتی تو ہارٹ فیل تو ضرور ہو جانا تھا میرا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی غصے سے بولی تھی۔ وہ بے ساختہ کہہ کر لگا گیا تھا۔ دیکھو تم ان کی
عزاداری میں ریڈ کلر پہن کر ان کو چیلنج کرنے پہنچ گئی۔ تب وہ مقابلہ تو کریں گے نا۔ وہ دونوں اب دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ وہ ایک دم رکا، غصے ہفگے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا بولی تھی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ یہ مت کہنا مسز مہنا عمر کہ تم بحثوں سے جل رہی ہو۔ میں ہر اس چیز سے جالس ہوں گی جسے آپ مجھ سے زیادہ امپورٹنس دیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ناراضگی سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناراضگی دیکھا وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھاما تھا۔ مینہا، میں اپنی زندگی میں شامل اپنے ہر رشتے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بابا ماما عہد آنی ارسل، اس کی آنکھوں میں دیکھا بولتے ہوئے وہ ایک پل کو رکا تھا۔ پر تم میری زندگی میں شامل محض ایک رشتہ نہیں ہو مینہا عمر، تم میرے لیے اللہ کا انعام ہو، میری کسی نیکی کا انعام۔ اور تمہیں پتہ ہے دنیا میں سب سے قیمتی اور انمول تحفہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ کسی نیکی کس دعا کی قبولیت کا انعام ہے۔ وہ سانس روکے اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی تھی۔ غیر متوقع تحفے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ عمر نے ایک لمحے کو بھی اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں سے نہیں ہٹائی تھی جہاں اب نمی تیر رہی تھی۔ ان ایکسپیکٹڈ گفٹ کو اس رب کے خاص عطا سمجھ کر بندہ خود پر ناز کرے اور ساری زندگی سجدے سے سر ہی نہ اٹھا پائے۔ وہ سانس روک کے خود پر رب کی عطا کو دیکھ رہی تھی۔ You are that unexpected and precious gift for me from my Allah۔ وہ اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکراتا بولا۔ وہ آنکھیں بند کر کے مسکرائی تھی۔ دو موتی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر آ گرے تھے۔ عمر نے محبت سے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اپنے انگوٹھوں سے اس کے اشکوں کو صاف کیا تھا۔ اوہو رومانس! ارسلان کی آواز قریب سے آئی تھی۔ وہ چونک کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ارسلان کی آواز قریب سے آئی تھی۔ وہ چونک کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی بات پر چہرہ ایک سیکنڈ میں لال ہوا تھا۔ سوچ رہے تھے کہ تو آگے۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولا تھا۔ ارسلان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ارسلان محظوظ ہوتے ہوئے بولا، دونوں ایسے بول رہے تھے جیسے موسم کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ وہ آگے ایک قدم بڑھا گئی تھی۔ دیوار ختم ہوتے ہی سب کھڑے ان تینوں کا انتظار کر رہے تھے۔ لیلا کو دیکھا بے احتیاط اس کے قدم رکے تھے۔ عمر اور ارسلان قریب آئے تو وہ بھی ان دونوں کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ اگر آپ دونوں کی پکنک ختم ہو گئی تو واپس چلے، لیلا ان دونوں کو ساتھ دے کر ذہن لہجے میں بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ارسلان جلدی سے بولا تھا، ہاں بھائی چلو ناشتہ بھی ریڈی ہے۔ وہ سب واپسی کو مڑے تھے۔ عہد گاڑی میں بیٹھا تو مینہا بھی میں تھک گئی ہوں کہہ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ عہد کو گھورتا پا کر اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ مجھے ایسے مت گھورو، ایک تمہاری وہ لیلا ہی کافی ہے مجھے گھورنے کے لیے۔ وہ بند آنکھوں سے بولی تھی۔ تم اس لڑکی کچھ زیادہ ہی امپورٹنس نہیں دے رہے۔ واپسی میں وہ اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ وہ جہاں پہلی بار آئی ہے وہ اسے دیکھے بغیر سیدھا چلتا ہوا بولا تھا، بات آج کی نہیں، تم دونوں بھائی کچھ زیادہ ہے اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو۔ وہ تنگ کر بولی تھی، وہ ہماری کزن ہے۔ وہ ناگواری دبا کر بولا تھا۔ ہاں اسی لیے تم نے اپنا لاکھ کا لیپ ٹاپ اٹھا کر اسے دے دیا۔ وہ زہر ہوئی تھی۔ کل کو تم اسے اپنی گاڑی بھی دے دو گے، وہ استہزائی انداز میں بولی تھی۔ اس کی رانا کو بتانے والی حرکت عمر کو شدید ناگوار گزری تھی۔ وہ ایک دم رکا تھا تو اسے بھی رکنا پڑا تھا۔ لیلا کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریوں سے مزید تیش لیا گئی تھی۔ میرے خیال میں تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، یا میرا مشورہ ہے تمہیں اپنی ان گھٹیا حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ ایکسکیوز می، لیلا کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا تھا۔ وہ چبا کر بولا تھا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، جیسے مجھے پرواہ ہے۔ وہ سینے پر بازو باندھتی سر کو جھٹک کر بولی تھی، اور ان جیسی لو کلاس لڑکی کو چاہیے ہی کیا ہوتا ہے۔ اب کے انداز حقارت بھرا ہوا تھا۔ عمر نے ایک لمحے کو دانت پر دانت جما کر بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ جب بولا تو لہجہ تحمل بڑا تھا۔ اسے جو چاہیے تھا وہ اسے مل چکا ہے۔ یہ گھر، گاڑی، لیپ ٹاپ، ان سب کے پیچھے تمہاری کلاس بھاگتی ہے۔ اپنی بات پوری کر کے وہ آنکھوں میں سن گلاسز لگاتا ارسلان کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے اطمینان کو دیکھا وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ لوگ فارم ہاؤس آ چکے تھے۔ وہ کہ ان لوگوں کو شام تک ہی وہاں رہنا تھا۔
اس کے باوجود ارسلان نے ان لوگوں کو فریش ہونے کے لیے کمرے دکھا دیے تھے۔ بڑے سے محل نما فارم ہاؤس میں 12 کمرے تھے۔ سب لڑکیوں اور باقی سب لڑکوں نے اوپر رومز چنے تھے، جبکہ عمر، احد اور ارسلان نیچے ہی تھے۔ اس نے بھی نیچے کے ہی کمرے میں اپنا سامان رکھ دیا تھا۔ فریش ہو کر سب ہال میں آئے تھے۔ لیلا اور باقی لڑکیاں کپڑے بدل چکی تھیں۔ 20 کرسیوں کی ڈائننگ ٹیبل پر پرتکلف ناشتہ حاضر تھا۔